بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، جس شخص کو بھی اپنے حالات درست کرنے کی خواہش ہے اسے اپنے اعمال درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو چاہتا ہے میرے حالات سنور جائیں اسے اپنے اعمال سنوارنے چاہیے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی خوشگوار ہو جائے اسے اللہ کی فرما برداری پر استقامت اختیار کرنی چاہیے۔ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اگر تم صراط مستقیم پر استقامت کا مظاہرہ کرو گے، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، میں تمہیں ایک خوشگوار پانی پلاؤں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، البر لا یبلا والاسم لا ینسا والدیان لا ینام کما تدین تدان۔ فرمایا نیکی پرانی نہیں ہوتی، گناہ بھلایا نہیں جاتا، بدلہ دینے والی ذات سوتی نہیں ہے کہ کوئی معاملہ اس سے مخفی ہو، کوئی نیکی اس سے چوک جائے، کوئی برائی اس کے علم سے اور اس سے رہ جائے۔ بدلہ دینے والی ذات سوتی نہیں ہے، کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو بو گے وہ کاٹو گے۔ نیکی کا ثمرہ آئے گا اور قسم خدا کی گناہ کا ریئیکشن بھی آئے گا۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے، بڑے آدمی تھے، صاحب بصیرت تھے، روشن خیال روشن ضمیر تھے۔ فرماتے کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس کا اثر میں اپنی باندی میں دیکھتا ہوں، اپنی سواری میں دیکھتا ہوں، فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ جو غلطی ہوئی اس کا اثر یہ ظاہر ہو گیا۔ لیکن جہاں مردہ ضمیری ہو، باطن مسخ ہو چکا ہو، وہاں سزا کا اندازہ نہیں ہوتا کہ سزا مل رہی ہے، بلکہ اس سے بڑی مصیبت کیا ہوتی ہے، سزا بھی مل رہی ہوتی ہے اور اس سزا پہ خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ مثلا سزا کیا مل رہی ہوتی ہے، گناہ کی نحوست سے حرام کمانا آسان ہو گیا، اب یہ حرام کما کے خوش ہو رہا ہے۔ یہ اسے احساس ہی نہیں کہ گناہ کی یہ سزا ہے کہ دوسری گناہ کی طرف ترقی ہو گئی، اور اس سے بڑی مصیبت آئی کہ اس گناہ پہ ملنے والی سزا پہ خوش ہو رہا ہے۔ وہ تو اور ہی لوگ تھے نا
جن کا باطن اتنا صاف ستھرا تھا کہ سزا ملتی، کوتاہی ہوتی، فوراً ریئیکشن دیکھ لیتے سزا. ورنہ تو یہ سزا سے بڑھ کر سزا ہے کہ ایک گناہ کے بعد دوسری گناہ سے طبیعت مائل ہو جائے، وہ گناہ آسان ہو جائے. اور اس سے بڑی سزا یہ ہے کہ اس گناہ پہ فخر کرنے لگ جائے، خوش ہونے لگ جائے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے نیکی پرانی نہیں ہوتی، گناہ نہیں بھلایا جاتا، نیکی کا بدلہ دینے والی ذات، گناہ پہ سزا دینے والی ذات سوتی نہیں ہے. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اس کے ہاں کا ضابطہ قانون یہی ہے. پیارے نبی فرمایا کرتے تھے، حدیث قدسی ہے، اللہ کریم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ جب میرے بندے میری اطاعت کریں گے تو میں ان کو رات کو بارش دوں گا اور زمین کی ساری ضرورت بارش کی پوری کر دوں گا، اور دن کو سورج کی روشنی دے دوں گا کہ کام کاج میں، زندگی کی مشغولیت میں حرج بھی نہ ہو. نہ بادل کی نہ بجلی کی کڑک سنیں گے کہ تکلیف ہو. سبحان اللہ. جب میں خوش ہوں گا تو یوں نوازوں گا. تو حالات سنوارنے ہیں تو اعمال سنوارنے ہوں گے. اور سب سے بڑا عمل نیکیوں کا، نیکیوں میں سب سے بڑا عمل ملاک الحسنات، سب سے بڑا عمل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ احب ان اکون اعبد الناس، فرمایا سب سے بڑا نیک بننا چاہتا ہوں. فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، پرہیزگار بن جاؤ نا، سب سے بڑا نیک بن جاؤ. پرہیزگار بن جاؤ، سب سے بڑے نیک بن جاؤ. تقوی اختیار کر لو. پوری زندگی پرہیزگاری پہ آ جائے. کوئی دائمی عافیت چاہتا ہے نا، دائمی عافیت، دائمی عافیت چاہتا ہے تو اس کا راستہ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے. کوئی دائمی عافیت چاہتا ہے اس کا راستہ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے. اور جو شخص گناہ کے قریب گیا سلامتی اس سے دور ہو گئی. قسم خدا کی عافیت اس سے دور ہو گئی. دولت نہ دیکھنا، پیسہ نہ دیکھنا، اسٹیٹس نہ دیکھنا، کار کوٹھی بنگلہ نہ دیکھنا، آمدنی نہ دیکھنا. اگر گناہوں کی زندگی ہے اس کی زندگی سے عافیت رخصت ہو گئی، یہ عافیت سے محروم ہو گیا. اور ایمان کے بعد اللہ کی طرف سے ملنے والی سب سے بڑی نعمت عافیت ہے. ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت اللہ کریم سے ملنے والی عافیت ہے. دائمی عافیت، اس کا تعلق پرہیزگاری سے. اور جہاں پرہیزگاری رخصت ہوئی، گناہوں کی زندگی کے قریب ہوا، عافیت رخصت ہو گئی، سلامتی ختم ہو گئی، سلامتی ختم ہو گئی. ایک مصیبت دوسری مصیبت، ایک پریشانی دوسری پریشانی، ایک عذاب دوسرا عذاب، نکلے گا ہی نہیں. میں یہ عمل سوء یجزا بھی، گناہ کا ریئیکشن تو آئے گا، سزا تو آئے گی نا، سزا تو آئے گی.
بس اوقات جوانی کی سزا بڑھاپے میں ملتی ہے. یہ بوڑھا، اس کی توہین ہو رہی ہے، تذلیل ہو رہی ہے، دیکھنے والا بھی اندر درد تکلیف ہو رہی ہے اسے، کتنے اس بوڑھے کے ساتھ توہین امیز سلوک ہے. لیکن بس اوقات اس بوڑھے کو بھی احساس نہیں ہوتا جوانی میں جو اللہ کی نافرمانی کی تھی آج اس کا سلوک ہی ہو رہا. آتی ہے سزا، دیر سے یس آتی ہے، سزا آتی ہے، ریئیکشن آتا ہے. تو حالات درست کرنے ہیں، اپنی زندگی سنوارنی ہے، زندگی خوشگوار بنانی ہے. وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقِ، نیکیوں پہ استقامت اختیار کرو، پرہیزگاری کی زندگی لے کے آؤ، عافیت رہے. متقی آدمی کی زندگی میں ناگواری آتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے کہا کہ جب ناگواری آتی تو پھر آسانی بھی آتی ہے، پھر مشکلیں آسان بھی ہو جاتی ہیں، پریشانیوں سے راستہ بھی نکل آتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو پرہیزگار بنتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلیں آسان کر دیتا ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے. تو گناہ کی سزا ہوتی ہے، اللہ حفاظت فرمائے. کبھی اس گناہ کی سزا دنیاوی جو عذاب ہوتا ہے نا وہ مانوی ہوتا ہے، مانوی ہوتا ہے، ہر ایک کو نظر نہیں آتا. شیخ عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کیا کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کرے وہ بھی اطاعت سے لذت پا سکتا ہے؟ فرمایا کبھی نہیں ملتی، کبھی نہیں ملتی. بلکہ گناہ کا خیال لایا اور استغفار کر کے اس کی تلافی نہیں کی تب بھی عبادات کی لذت نہیں ملتی، مناجات کی لذت نہیں ملتی، سجدوں کا مزہ نہیں آتا، تلاوت کا مزہ نہیں آتا. یہ مانوی عذاب ہے. نگاہیں آوارہ ہو گئیں، بصیرت ختم ہو گئی، زبان آزاد ہو گئی، دل کی صفائی ختم ہو گئی. حلال حرام کی فکر نہیں، مشتبہ چیزیں کھا رہا ہے، باطن تاریک ہو گیا، مناجات اور عبادات کی لذت سے اس کی توفیق سے محروم ہو گیا. یہ مانوی عذاب ہے. بے چینی کے ساتھ عبادت کر رہا ہوتا ہے، کب جان چھٹے، کھانا پوری کر رہا ہوتا ہے، کھانے میں لذت ملتی ہے، پینے میں لذت ملتی ہے، مشروبات میں لذت لیتا ہے، پھلوں میں لطف اٹھاتا ہے، عبادت کا مزہ کوئی نہیں. یہ مانوی عذاب ہوتا ہے گناہوں کا. وَالْبِرُّ لَا يُبْلَى، نیکی بھی ضائع نہیں ہوتی، اس کا بھی ثمرہ ہے. حضرت امامہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے کہا ہے، اللہ نے کہا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اجنبی عورت پہ نظر ڈالنا یہ زہریلا تیر ہے شیطان کا. اور کوئی شخص میری رضا کے خاطر، میری رضا کے خاطر اپنی نظر ہٹا لے، اپنی نظر بچا لے، میں اسے ایسا ایمان دوں گا، ایمان کا وہ درجہ دوں گا جس کا وہ مزہ اپنے دل میں محسوس کرے گا. سبحان اللہ. میری رضا کی خاطر یہ پرہیزگاری اختیار کرے گا، نظر ہٹائے گا، نہ قانون کا ڈر، نہ شرمندگی کا خوف، ایک اللہ کی خاطر.
نظریں جھکا لی، نظر بچا لی، مرد نے یا عورت نے، تو فرمایا میں اسے ایسا ایمان دوں گا، ایمان کا وہ درجہ دوں گا جس کا وہ مزہ اپنے دل میں محسوس کرے، ایسی ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی۔ تو نیکی کا ثمرہ ہے، نیکی کا بھی مزہ ہے۔ تو زندگی سلامتی کی ہو، زندگی عافیت کی ہو، حالات درست ہوں، اس کا توشہ ہے، اس کی قیمت ہے، وہ ہے پرہیزگاری۔ اس کی قیمت ہے پرہیزگاری۔ زندگی پرہیزگاری پہ آ جائے، کچھ نیکیاں تو ہو جاتی ہیں، لیکن رات ہونے سے پہلے مائنس میں چلا جاتا ہے۔ پرہیزگاری نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے۔ یہ نفس کا ایسا تابع ہے کہ جتنی نیکی آسان ہے وہ ٹھیک ہے، جتنی نیکی اس کے لیے آسان ہے بس وہ ٹھیک ہے، اس کی خواہش کے مطابق ہے وہ اس کا خیال ہے، اور جہاں اس کے مفاد پہ، اس کے نفس پہ، اس کی خواہش پہ زد پڑتی ہے، یہ اس سے دستبردار ہو جاتا ہے، یہ اس سے دستبردار ہوتا ہے۔ جو حکم اس کی طبیعت کے موافق ہے وہ تو ٹھیک ہے، اور جہاں اس کی خواہش پہ چوٹ پڑتی ہے، مفاد پہ زد آتی ہے، یہ سے منہ موڑ لیتا ہے، یہ اس کی پرواہ ہی نہیں کرتا۔ یہ نفس کا بندہ ہے، یہ خواہش کا بندہ ہے، یہ اللہ کا بندہ نہیں ہے۔ یہ اپنی طبیعت کا بندہ ہے۔ تو ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے حالات درست ہوں، زندگی خوشگوار ہو، زندگی اچھی گزرے، لیکن وہ نادان یہ سمجھنے لگا کہ شاید اسباب و وسائل سے زندگی اچھی ہو جائے گی، محض اسباب و وسائل سے زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ بتائیے نا، 20 سال پہلے اسباب و وسائل زیادہ تھے یا آج تھے؟ یا آج زیادہ ہیں؟ یقیناً آج 20 سال پہلے کے مقابلے میں اسباب و وسائل زندگی کے بہت زیادہ ہیں، لیکن سچ بتائیے جتنی بے سکونی، بے چینی، نفرتیں، ٹوٹ پھوٹ، گھر گھر کے اندر نفرتوں کی آگ آج ہے، ماضی میں تو اس کو 20 سال پہلے تصور بھی نہیں تھا۔ اسباب و وسائل نہیں، محض اسباب و وسائل سے زندگی نہیں وہ سنورتی۔ زندگی تو سنوارنی ہے اللہ کی ذات میں، اور اس نے ضابطہ بتایا ہے تمہارے اعمال سنوریں گے تمہاری زندگی سنور جائے گی۔ اعمال اچھے کرو، اور اپنی پوری زندگی تقوی پہ لے آؤ، پرہیزگاری پہ لے کے آؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اس لیے کہ پرہیزگار شخص کی چھوٹی نیکی بھی بڑی ہو جاتی، اگرچہ اس میں گنتی تھوڑی ہے لیکن اس کے اندر وزن بہت آ جاتا ہے۔ پرہیزگار آدمی، تو زندگی میرے عزیزو ایسی گزرے، ہمیں اپنی زندگی کا ہر وقت احتساب کرتا رہنا چاہیے۔
جب آدمی احتساب کرتا ہے نا اپنا، پھر اسے نظر آتا ہے اس غلطی کی سزا آج ملی، یہ اس غلطی کا ریئیکشن ہے۔ اب تو احتساب کا مزاج نہیں، اب کہیں کچھ ناگواری اور مصیبت آ جائے، کسی نے کچھ کر دیا، یہ آسان حل ہے۔ اور اگر کوئی زیادہ ہی اپنے آپ کو بزرگ سمجھتا تو کیا کہتا ہے؟ کسی کی نظر لگ گئی ہے، کسی کی نظر لگ گئی۔ یہ تو خیال جاتا ہی نہیں نا کہ اللہ کی طرف سے تھپڑ بھی ہو سکتا ہے، تنبیہ بھی ہو سکتی ہے، اللہ اپنی طرف متوجہ بھی کرنا چاہتا ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم انہیں چھوٹی سی سزا دیتے ہیں بڑی سزا سے پہلے، واپس آ جاؤ، ہماری طرف لوٹ آؤ، ہوش میں آ جاؤ، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، لوٹ آؤ۔ لیکن اب تو ایسی غفلت ہے، یہ احساس ہی نہیں، یہ خیال ہی نہیں آتا، شیطان وسوسے ڈال دیتا ہے کسی اور نے کیا ہوگا، اور پھر اور گناہ پہ گناہ، کسی کے لیے بدگمانی، ہاں فلاں نے یوں کیا تھا، اسی نے کیا ہوگا، فلاں نے کیا ہوگا، اور بدگمانی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اگر ان کے بس میں ہوتا تو آج تو دنیا میں حکمران یہی ہوتے نا۔ ارے میاں حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اللہ کے چاہنے سے ہوتے ہیں، الا لہ الخلق والامر، ساری مخلوق بھی اسی کی پیدا کردہ، حکم بھی اسی کا چلتا ہے۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمی، جب وہ کوئی طے کر لے ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو جائیں، کوئی اس فیصلے کو نہیں بدل سکتا۔ اگر کوئی میرے اوپر مسلط بھی ہے، کوئی میرے اوپر مسلط بھی ہے تو بتائیے اس کی مرضی کے بغیر ہو سکتا؟ تو اسے راضی کر لینا، اس ذات کو منا لینا، اس کی مدد اور نصرت ساتھ لے لیں، جس کے ہاتھ میں ہمارے حالات ہیں، جس کے قدرت سے سب کچھ ہو رہا، اب اس ذات کی طرف رجوع نہیں، اس ذات کی طرف رجوع نہیں رہا۔ رونا بھی ہے، دھونا بھی ہے، تبصرے بھی ہے، تجزیے بھی ہے، ناشکری بھی ہے، لیکن جو کرنے کا کام ہے وہ میری زندگی میں نہیں۔ تو اعمال اچھے ہوتے ہیں، زندگی اچھی ہونے لگتی ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، لوگوں کے اچھے حالات سے برے حالات یوں ہی نہیں ہوتے، یہ پہلے اپنے اچھے اعمال کو برے اعمال سے بدل دیتے ہیں، پھر ان کے اچھے حالات بھی برے حالات سے بدل جاتے ہیں۔ یہ اچھے حالات سے برے حالات آ گئے، یوں ہی نہیں آئے، اس لیے کہ یہ اچھے حالات سے برائیوں کی طرف چل دیا نا، اس نے اپنا عمل بدل دیا، اللہ نے اس کے حالات بدل دیے۔ اس لیے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے کب نعمتیں چھن جائیں گی، کب اللہ کی طرف سے ناراضگی کا کوڑا برسے گا۔ اللہ کی نافرمانی نہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ہر گناہ کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی چھپی ہوئی ہے۔ کون ہمت، کس کی ہمت ہے اللہ کی ناراضگی مول لینا اور پھر اس ذات کو ناراض کر کے اپنی حالات سنوارنا؟ آج دنیا کے بونے حکمرانوں سے دشمنی مول لے کر کوئی آرام سے کاروبار نہیں کر سکتا،
کوئی دکان فیکٹری کارخانہ نہیں چلا سکتا دنیا کے بونے حکمرانوں سے دشمنی مول لے کر، اور کوئی آدمی بادشاہوں کے بادشاہ کی نافرمانی اور اس کی ناراضگی مول لے کر اس کی دنیا میں سکون سے رہے، ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا، ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا۔ اس ذات کو ناراض کر رہا ہے اور پھر سکون سے رہے گا۔ تو نافرمانیوں سے زندگی کی عافیت رخصت ہو جاتی، سکون چلا جاتا۔ اور سب سے زیادہ آج ہماری زندگیوں میں جس چیز پہ نگرانی کی ضرورت ہے، جس کی حفاظت کی ضرورت ہے، وہ زبان ہے، نگاہ ہے۔ زبان ہے، نگاہ ہے۔ زبان ہے، نگاہ ہے۔ نگاہ قابو میں نہیں، دل قابو میں نہیں، شرمگاہ قابو میں نہیں۔ زبان، نگاہ۔ اس لیے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے تم دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو گے میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں۔ دو جبڑوں میں جو چیز ہے زبان، دو پہلوؤں میں جو چیز ہے شرمگاہ، جنت کی ضمانت۔ نگاہ کی حفاظت، زبان کی حفاظت۔ اب تو اس میں ایسی بے احتیاطی ہے، حالانکہ یہ نگاہ تیر ہے شیطان کا، ایک نگاہ پڑ گئی بس اوقات یہ بجلی بنتی ہے، کسی کی پر نظر پڑ گئی، اس کی عشق محبت میں آ گیا، ذلت اور رسوائی کا لباس اس نے پہن لیا، ذلت اور رسوائی کا لباس پہن لیا۔ ایک ہی نگاہ نے اندر باطن تاریک کر دیا۔ زبان سے کیا کہہ دیا ہے، کسی کا دل نفس، عزت نفس مجروح کر دی، اور رات بھر تڑپ رہی ہے، اور یہ سمجھتے میں بڑی بزرگوں، میں نے آج تسبیحات بہت پڑھی ہیں، میں نے آج مراقبے بہت کیے ہیں، میں نے آج وظیفے بہت پڑھے ہیں، اور زبان کے اس تانے نے، اس تلخی نے سامنے کا دل چیر دیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمانے لگے حضور علیہ السلام بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے تو میرے کانوں میں آواز پڑی کہ بیت اللہ نے اللہ کے ہاں تیری بڑی حرمت ہے، تیرا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے، لیکن اس روئے زمین پر ایک ذات ایسی جس کی عظمت اور حرمت اللہ کے ہاں تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود فرمان لگے رضی اللہ تعالیٰ، میرے کان کھڑے ہو گئے، کان کھڑے ہو گئے۔ وہ کون؟ آپ علیہ السلام فرمایا وہ مسلمان کی عزت و حرمت ہے جس کو اللہ کے ہاں بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ اب تو بہترین مشغلہ ہے نا دوسروں کی عزت پامال کرنا اور دوسروں کی عزت نفس مجروح کرنا، طنز اور تن کے ذریعے دوسروں کی سینوں کو چھنی کرنا، بہترین مشغلہ ہے۔ لیکن میرے عزیزو ریاکشن آتا ہے، نحوست آتی ہے، سزا ملتی ہے، سزا آتی ہے۔ کسی کو احساس ہو نہ ہو سزا ہو رہی ہوتی ہے، وہ تو اور بد نصیبی ہے کہ سزا بھی ہو اور احساس بھی نہ ہو۔ وہ تو اس سے بڑی سزا ہے کہ سزا ہو رہی ہے اور اس سزا پہ بھی خوش ہو رہا ہے۔ یہ تو اندھا پن ہے، یہ تو اندھا پن ہے۔ تو سلامتی کا راستہ، عافیت کا راستہ، حفاظت کا راستہ، وہ پرہیزگاری کا راستہ۔ جو جس قدر پرہیزگار ہوگا سلامتی اور عافیت اس کی اتنی قریب ہوگی۔
اور عافیت غیر معمولی دولت ہے، غیر معمولی اللہ کے خزانے کی دولت ہے۔ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ کو کون سی چیز زیادہ مانگنا پسند ہے، اور میں کون سی دعا اللہ سے زیادہ کیا کروں، اور کیا چیز اللہ سے کثرت سے مانگا کروں؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا کیا کرو، اللہم انی اسألک العفو والعافیت، اے اللہ معافی چاہتا ہوں اور عافیت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں اور عافیت چاہتا ہوں، دنیا آخرت میں عافیت چاہتا ہوں، صحت میں عافیت، رزق میں عافیت، اولاد میں عافیت، گھر میں عافیت، کاروبار میں عافیت، زندگی میں عافیت، موت میں عافیت، عافیت ہی عافیت۔ یہ جو عافیت ہے نا، اس کا تعلق پرہیزگاری کے ساتھ ہے، یہ پرہیزگاری کے ساتھ، یہ عافیت کا راستہ۔ آج مادی لحاظ سے چیزوں کا ریئیکشن سمجھ میں آتا ہے۔ اگر کوئی کہہ دے کہ گھی استعمال کرنا، تیل استعمال کرنا، چینی استعمال کرنا، فلاں چیز استعمال کرنا تمہاری صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، اس کا ریئیکشن ہوگا تمہاری صحت پہ، بتائیے کیسا ایمان ہے؟ ترک کرنا آسان، چھوڑنا آسان، اور اللہ اور اللہ کا رسول کسی چیز کے بارے میں کہہ دے کہ میاں اس کی سزا ہے، اس کا ریئیکشن ہے تمہاری زندگی میں، مسلمان کہلانے والے کے ہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی ارشادات کی آج پرواہ ہی نہیں۔ 40 سال سے میٹھا کھا رہا ہے، کہنے والے نے کہہ دیا اس کا ریئیکشن ہوگا تیری صحت پہ، چھوٹ جائے گی؟ چھوٹ جائے گی؟ زندگی کے ذریعے کبھی سورج نکلتے نہیں دیکھا، صبح سوئے رہتا ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا سویرے سویرے چہل قدمی کرنی ہوگی، اٹھ جائے گا، اٹھ جائے گا۔ اور اللہ کے نبی کہنے لگے الصبح تمنع الرزق، اگر کوئی آدمی صبح کی نماز کے وقت سوتا رہ گیا اس سے یہ رزق سے محروم ہو جائے گا۔ بتائیے اس کا اثر آج مسلمان کتنا لیتا ہے؟ آپ کہیں گے ایسے لوگ جو صبح سوئے ہوتے ہیں ان کے پاس تو بہت مال ہوتا ہے۔ ارے میاں مال کا چوکیدار ہونا اور ہوتا ہے، رزق اور ہوتا ہے۔ نبی کی بات سچی ہے، الصبح تمنع الرزق، جو صبح سویا رہتا ہے وہ رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ مال نہ دیکھنا کہ آمدنی بہت ہے، خواری بہت ہے، چوکیداری بڑھ گئی، جس رزق سے اس کا ایمان بچے، عزت بچے، زندگی خوشگوار ہو، سکون ملے، اس کے جسم کو لگے، وہ رزق نہیں ملتا۔ نبی کی بات سچی۔ سویا پڑا ہے صبح، مادی چیزوں کا اثر لیتا ہے کہ یہ ریئیکشن ہو سکتا ہے، اس سے میرے کاروبار میں یہ نقصان ہوتا ہے، میرے معاش میں یہ نقصان ہو سکتا ہے، اس سے میری صحت پہ منفی اثر پڑ سکتا ہے، اثر لیتا ہے، ترک کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ کا ارشاد ہے گناہوں کا تیری زندگی پہ ریئیکشن ہوگا، اللہ کی نافرمانی سے تیری زندگی کی سلامتی رخصت ہو جائے گی، تیرے گھر سے عافیت ختم ہو جائے گی۔ آج مسلمان کہلانے والا اللہ اور اللہ کے رسول کی ان باتوں کا اثر نہیں لیتا۔ میرے عزیزو اثر نہ لے، زہر کھاتا رہے، ریئیکشن ہوگا، گناہوں کا ریئیکشن ہوگا۔ ہاں توبہ کر لی، سبحان اللہ، اللہ کریم سے معافی مانگ لی، گناہوں کا اثرات ختم ہو جائے، ریئیکشن ختم ہو جائے۔
ریئیکشن ختم ہو جائے گا. معافی مانگ لے, دیر نہ کرے, دیر نہ کرے کہیں نقصان نہ ہو جائے, دیر نہ کرے کہیں نقصان نہ ہو جائے. اس لیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے, چونکہ ایمان والے کو یقین ہوتا ہے کہ گناہ کا اثر ہے, گناہ کا اثر ہے, ریئیکشن ہوگا. وہ اتنا ڈرتا ہے گناہ سے جیسے پہاڑ کی چوٹی کے نیچے بیٹھا ہو اور پتا ہو کہ پہاڑ کی چوٹی گرنے والی ہے. بتائیے وہ سکون سے وہاں بیٹھ سکتا ہے, سکون سے کھا سکتا ہے, آرام کر سکتا ہے؟ فرمایا ایمان والا ایسی اللہ کی نافرمانی سے, گناہ سے ڈرتا ہے. اور منافق, فرمایا منافق کی مثال تو ایسی ہے جیسے ناک میں مکھی بیٹھی, اڑا دی, پرواہ ہی نہیں ہوتی. اس لیے کہ اسے گناہ کی ریئیکشن کا, عذاب کا, سزا کا یقین نہیں ہوتا. صحت مند ایمان والے سے, پرہیزگار آدمی سے بھی گناہ ہو جاتا ہے, لیکن وہ گناہ برداشت نہیں کر سکتا اپنی زندگی میں, برداشت نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. پولیس کوئی نہیں, گرفتاری کوئی نہیں, خود آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت, یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا. آپ نے فرمایا جاؤ جاؤ. کہا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے, مجھے پاک کیجئے. آپ نے پھر واپس بھیجا. کہا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے, آپ مجھے پاک کیجئے, مجھ پہ سزا جاری کیجئے, حد جاری کیجئے. مجھ سے یہ گناہ اٹھایا نہیں جا سکتا, میں پاک ہونا چاہتا ہوں, حد جاری کیجئے. اور یوں اس کو پتا تھا کہ اس کی حد کیا ہے, حد بھی پتا تھی, پتھروں سے سنسار ہوگا, دنیا دیکھے گی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خاندان کے لوگوں سے پوچھا اس کا دماغی کیفیت ٹھیک تو ہے؟ گھر والوں نے بتایا بالکل ٹھیک ہے, کوئی ایسی بات تو ہم نے نہیں دیکھی. اب خود اقرار کیا, سزا جاری ہو گئی. صحت مند ایمان تھا, پرہیزگار آدمی تھا, گناہ ہو گیا لیکن گناہ کا بوجھ برداشت نہیں ہو رہا, برداشت نہیں ہو رہا. اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کر رہے ہیں. پتھر مارنے والوں نے جب پتھر مارا تو کچھ چھینٹیں کسی کے اوپر پڑی تو اس نے برا بھلا کہہ دیا, کچھ بات سخت کہہ دی زبان سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے, فرمایا اس شخص نے ایسی توبہ کی ہے, مدینہ کے گناہ گاروں پر توبہ کو تقسیم کی جائے, سب کی معافی ہو جائے. اگر ریئیکشن کا یقین ہو نا, اللہ کی ناراضگی اور غضب کا یقین ہو, تو گناہ برداشت نہیں ہو سکتا جب تک کہ توبہ نہ کرے, جب تک کہ معافی نہ مانگ لے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی علامت بتائی, یہی نشانی بتائی ہے ایمان کی, یہی علامت بتائی ہے ایمان کی, یہی علامت بتائی. ایک شخص آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ مل ایمان, مجھے کیسے پتہ چلے گا میرا ایمان ہے یا نہیں, صحت مند ہے, بیمار ہے, کیسے پتہ چلے گا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مومن. جب تو نیکی کرے اور اس نیکی سے تجھے خوشی ہو کہ اللہ نے کمائی کی توفیق دے دی, مال آ گیا, مال, نیکی آ گئی, توشہ آ گیا زندگی کا, آخرت کا, خوشی ہو. اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک, اور گناہ سرزد ہو گیا, اللہ کا کوئی حکم ٹوٹ گیا, اس کی نافرمانی ہو گئی اور تو پریشان ہو گیا اور بے چین ہو گیا, تجھے اندر تکلیف ہونے لگی, اس گناہ نے تجھے غمزدہ کر دیا, کیوں ہو گیا؟ فرمایا اگر یہ کیفیت ہے تو سمجھ لے تیرا ایمان موجود ہے. وساءتک سیئتک فانت مومن, یہ ایمان کی علامت ہے, یہ ایمان کی علامت ہے. تو میرے عزیزو, پرہیزگاری کی زندگی کا اہتمام ہوگا نا تو باطن روشن ہو جائے گا, روشن ضمیر بنے گا, اندر تقوی کا چراغ جلے گا, اور پھر کوئی غلطی ہوگی پریشان ہوگا. اللہ نے آنکھیں دی ہو نا, اور آنکھوں میں روشنی ہو,
نگاہ سلامت ہو، بینائی موجود ہو. اب گھر میں بچھو آ جائے، سانپ آ جائے، آنکھوں کا نور موجود ہے، تو بتائیے وہ سانپ بچھو کو دیکھ کر کیا کرے گا؟ اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب اب تک اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو اپنی حفاظت اس سے نہ کر لے. اس وقت تک چین نہیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بستر پہ لیٹا ہو تو لیٹا ہی رہ جائے، دسترخوان پہ بیٹھا تو کھاتا ہی رہ جائے، مشروبات پی رہا ہو تو پیتا ہی رہ جائے. نہ بے چین ہو جائے گا. جب تک کہ اپنے گھر کی، بچوں کی اپنی حفاظت نہ کر لے، چین نہیں آئے گا. سبحان اللہ. یہ آنکھوں کی نور کی بات ہے. اللہ تقوی نصیب فرما دے تو دل کی آنکھیں کھل جاتی، دل کا نور بڑھ جاتا ہے. پھر جب زندگی میں، گھر میں، بچوں میں گناہوں کا زہر دیکھتا ہے، چین نہیں آتا، پھر چین نہیں آتا. کوئی آدمی اندھا ہو اور آنکھوں کا نور ہی نہ ہو، گھر میں کچھ بھی آ جائے اسے نظر ہی نہیں آتا. آدمی دل کا اندھا بن جائے، گھروں میں گناہوں کی آگ بھڑک رہی ہو، اسے احساس ہی نہیں ہوتا. تو سلامتی کا راستہ، عافیت کا راستہ، معاملات کی درستگی کا راستہ، پرہیزگاری کا راستہ، پرہیزگاری کا راستہ. اور یہ درستگی ہر قسم کی. کسی بھی گھروں میں بگاڑ ہے، معاشی لحاظ سے کوئی پریشانی ہے، کسی بھی قسم کی بگاڑ، اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. پرہیزگاری سے تمہاری مشکلیں آسان ہو جائیں. کوئی بھی مشکل ہو آسان ہو جائے. معاشی لحاظ سے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تمہارا معاش کا فیصلہ، راستہ وہاں سے ہوگا، تمہارا وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہے. کون دیتا ہے معاش؟ کون دیتا ہے رزق؟ کون سنوارتا ہے حالات؟ حالات کس کے فیصلے سے آتے ہیں؟ اللہ کے اختیار میں ہے. اور اس اللہ کا یہ اعلان اور وعدہ ہے تو پرہیزگاری کی زندگی ہو. وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اللہ کی طرف سے تیار کی ساری نعمتیں پرہیزگاروں کے لیے ہیں. پرہیزگاروں کی خوبیاں کیا ہیں؟ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. ساری نعمتیں پرہیزگاروں کے لیے تیار کی ہوئی ہیں. پرہیزگار کیسے ہوتے ہیں؟ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ. ہر حال میں اللہ کے لیے خرچ کرتے. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. غصہ پی لیتے، غصہ پی لیتے. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. لوگوں کو معاف کر دیتے. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. نیکی کر کے، احسان کر کے اللہ کے پیارے بنتے ہیں. یہ ہوتے ہیں پرہیزگار. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، ان کی باندھی انہیں کسی عذر کی وجہ سے وضو کروا رہی تھی. وضو کے دوران لوٹا گرا، سارا پانی ان کے کپڑوں پہ. حضرت کے پیشانی پہ بل آئے، ناراضگی کا اظہار کیا تو فوراً باندھی نے پڑھا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. اللہ کے پیارے تو غصے پی جایا کرتے، غصہ پی جایا کرتے. تو آپ کے چہرے کی ناگواری خوشگواری سے بدل گئی. پھر وہ آگے پڑھتی ہے وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. اللہ کے پیارے تو معاف کر دیتے ہیں. کہا میں نے تجھے معاف کر دیا. اس نے آگے پڑھ دیا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اللہ کے پیارے تو احسان کرتے ہیں. کہا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا. سبحان اللہ. پرہیزگاری ایک ایسی چیز ہے، سبحان اللہ، نفس پہ قابو پانا آسان، اللہ کے لیے معاف کرنا آسان، غصے کے رد عمل سے بچنا آسان،
خوف خدا ہو نا. یہ جو تکبر ہے، غرور ہے، ظلم ہے، یہ سب کیوں ہے؟ اس ذات کا ڈر نہیں کہ وہ ذات دیکھ رہی ہے، اس کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ ایسا تماشا بنا سکتا ہے دنیا دیکھے گی، اس کا خوف نہیں ہے. یہ ہے پرہیزگار. واللہ یحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشۃ. فرمایا ان پرہیزگاروں سے گناہ بھی ہو جاتا ہے. اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ. لیکن جیسی خطا ہوتی ہے فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے، فوراً یاد آ جاتا ہے. فاستغفروا لذنوبہم، اور فوراً اپنے اللہ سے معافی مانگنے لگتے ہیں. سبحان اللہ. عربی زبان میں فا کا مطلب ہوتا ہے فوراً، جلدی، انتظار کیے بغیر. ڈر گئے نا کہیں انتقام نہ آ جائے، کہیں سزا نہ آ جائے، کوئی نعمت چھین نہ جائے، کہیں اس کا ریئیکشن نہ آ جائے، فوراً اللہ سے معافی. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا. کبھی اپنی خطا گناہ پہ اصرار نہیں کرتا، کبھی اپنے گناہ پہ اصرار نہیں کرتا. جب تقوی نہیں ہوتا، میں عرض کر رہا ہوں گناہ پہ گناہ ہوتا ہے، اور صرف گناہ پہ گناہ نہیں ہوتا، گناہ پہ فخر ہوتا ہے. گناہ کر کے خوش ہو رہا ہوتا ہے، گناہ اسٹیٹس بن جاتا ہے. بڑی تقریب کون سی جس میں اللہ کی نافرمانی ہو؟ اسٹیٹس کی شادی کون سی جس میں کھلی بھی آئی ہو؟ بڑے لوگ کون جن کے بیٹیاں بیٹے سب کے سامنے ناچتے پھر رہے ہیں، گناہ اسٹیٹس بن جائے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا. پرہیزگار آدمی گناہ ہو جاتا ہے لیکن اصرار نہیں کرتا، معافی مانگ لیتا. اور گناہوں کی زندگی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ پناہ نصیب فرما دے. میرے عزیزو، گناہوں سے ڈرنے کی ضرورت ہے جیسے سانپ بچھو سے ڈرتے ہیں. اپنے بچوں کو ایسے بچائیں، اپنے گھروں کی ایسی حفاظت کریں، اپنے کاروبار کو گناہوں سے ایسے محفوظ رکھیں. اس کا ریئیکشن ہے، اور میں عرض کر رہا ہوں کیا ریئیکشن ہے؟ عافیت دور ہو جائے گی، زندگی عافیت سے دور ہو جائے گی، عافیت زندگی سے دور ہو جائے گی، سلامتی ختم ہو جائے گی. اور عافیت ہی نہ ہو تو پھر وہ ساری نعمتیں چھلکے کی طرح ہیں جس میں بیچ میں مغز نہیں ہے، کہ راحت کی چیز ہے راحت نہیں، سکون کا سامان ہے سکون نہیں، محبتوں کے نقشے ہیں محبتیں نہیں، آرام کے نیند کی ساری شکلیں موجود ہیں نیند نہیں، دوائیں موجود ہیں صحت نہیں، خوشیوں کے سارے نقشے موجود ہیں اندر خوشی نہیں. پھر ایسا ہوگا چھلکا رہ جائے گا، بادام کا چھلکا ہے اندر گیری نہیں. گناہ جب ہوں گے اللہ کی نافرمانی ہوگی، سلامتی ختم ہو جائے گی، عافیت نہیں رہے گی. تو عافیت کا راستہ، سلامتی کا راستہ، زندگی سنوارنے کا راستہ وہ پرہیزگاری کا راستہ. کمزور لوگ ہیں، غلطی ہو جائے گی، گناہ ہو جائے گا، لیکن میرے عزیزو تاخیر نہ ہو، اصرار نہ ہو، غفلت نہ ہو، فوراً اللہ کریم سے توبہ کر لے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اتنی بڑی بشارت دی، فرمایا اللہ کریم کہتے ہیں میرا بندہ معافی مانگنے سے نہیں تھکے گا، میں معاف کرنے سے نہیں تھکوں گا. یہ معافی مانگتا رہے گا، میں معاف کرتا رہوں. اور فرمایا جو استغفار معافی مانگے گا وہ تو ایسا جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں، جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں. سبحان اللہ. لیکن کوئی آدمی غفلت کا مظاہرہ کرے اور خود ہی اس مصیبت میں مبتلا اور ہلاک ہونا چاہے، پھر شکوہ کس سے؟
پھر شکایت کس سے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور میرے عزیزو اللہ کریم ہم سب کو تقوی والی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا إلى أنفسنا طرفة عين، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا۔ یا ارحم الراحمین ہم سبھی کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کو تقوی والی پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرما، گناہوں کی گندگیوں سے، گناہوں کی نحوستوں سے ہمیں ہمارے بچے بچیوں کو محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمیں پاکیزہ زندگی نصیب فرما، گھروں کے اندر کو پاکیزہ زندگی عطا فرما، ہمارا باطن ہمارا ظاہر سب کو گناہوں کے گندگیوں سے نحوستوں سے ہمیشہ محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین پرہیزگاری پہ استقامت نصیب فرما، یا ارحم الراحمین نیکیوں پہ استقامت نصیب فرما، اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کو تقوی کے ثمرات نصیب فرما، پرہیزگاری کے ثمرات عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین پوری زندگی میں پرہیزگاری کی زندگی عطا فرما، اپنے فضل سے پوری زندگی سے، بری موت سے، برے حالات سے، برے لوگوں سے، برے ماحول سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے بچے بچیوں کو نیکی کا شوق عطا فرما، تقوی کی زندگی عطا فرما، انہیں اپنا والدین کا فرما بردار بنا، اولادوں کے آزمائشوں سے محفوظ فرما۔ مولا کریم ہمیں لقمہ حلال نصیب فرما، حیا والی، عفت والی، پاک دامنی والی زندگی عطا فرما، بے حیائی فحاشی کے فتنوں سے، لقمہ حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمیشہ ہمیں اپنے بچے بچیوں کی تعلیم، تربیت، زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے فضل سے ہمیں اپنے گھروں میں 100% دین زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم اپنے معاملات، اپنے معاشرت میں اپنے پیارے نبی کی زندگی زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے فضل سے موذی امراض سے، حادثات سانحات سے، اے مولا کریم نعمتیں ملنے کے بعد چھن جانے سے، عزت کے بعد ذلت سے، عافیت کے بعد پریشانیوں سے ہمیشہ محفوظ فرما۔ اے مولا کریم تمام حاضرین حاضرات، سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما۔ اے مولا کریم جو بچیاں گھروں میں ہیں ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما، بچوں کے لیے اے اللہ ماں باپ کے لیے اچھی بچیوں کا انتخاب آسان فرما۔ اے مولا کریم ہم مسلمانوں کو اپنے بچی بچیوں کے گھروں کو آبادی کے لیے نیکی اور تقوی کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اپنے بچے بچیوں کے رشتوں کی بنیاد دینداری اے اللہ اس بنیاد پہ کرنے کی توفیق عطا فرما، نیکی اور تقوی کو بنیاد بنا کر اپنے بچے بچیوں کی گھروں کی بنیاد رکھنے کی سعادت نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین ریا سے اور نام و نمود سے اور نمائش سے اے اللہ ان فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، دین کی خدمت کی جتنی شکلیں تیرے ہاں مقبول ہیں سبھی کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما، مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، علماء کی حفاظت فرما، اپنے پیاروں کی مولا کریم عظمت، محبت، صحبت نصیب فرما، مسلمانوں کو تفریق سے، تقسیم سے، ٹوٹ پھوٹ سے، نفرتوں سے ہمیشہ محفوظ فرما۔ اے مولا کریم مسلمانوں کو
ایمان اسلام پر باہمی اتفاق نصیب فرما، نفرتوں کی جتنی شکلیں ہیں اہل اسلام کو اس سے محفوظ فرما، عصبیت کی، وطنیت کی، قومیت کی، لسانیت کی، اے مولا کریم ہر قسم کے خرافات سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں ایمانی اسلامی رشتے میں، اخوت میں اللہ اس کی تازگی عطا فرما۔ اے مولا کریم ہمارے ملک کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، اسلامی شعار کو اے اللہ یہاں اس کو زندگی عطا فرما اور ہمیں اس کے لیے قبول فرما۔ ہماری زندگیاں، وسائل، صلاحیتیں دین کی حفاظت، اشاعت کے لیے قبول فرما، ہماری اولادوں کو قبول فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے شریروں سے اور حاسدوں سے اور بے دینوں سے ہمیشہ محفوظ فرما۔ وطن عزیز میں نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی جتنی قوتیں ہیں انہیں غلبہ نصیب فرما، شر کی اور برائی کی اور بے حیائی کی جتنی طاقتیں ہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب۔